السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ پوائنٹر جو فیمیل دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 3-4 دن سے بیمار ہے اور اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو الٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، ساتھ میں اس کے آنکھوں سے ڈسچارج آ رہا ہے اور بخار بھی اس کو 103 سے اوپر ہے۔ تو مالکان نے جو ہے وہ ہسٹری بتائی ہے کہ یہ 3-4 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا اور جو تھوڑا بہت کھاتی ہے وہ الٹی کر دیتی ہے۔ تو ہمارے کلینک پر لایا گیا، اس کو ہم نے مکمل ان سے ہسٹری لی، تو انہوں نے کچھ خوراک کے بارے میں بتایا کہ یہ انہوں نے کوئی اس کو چکن وغیرہ ڈالا ہے، تو چکن میں ہو سکتا ہے کچھ جو خراب ہو، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے، سسپیکٹڈ۔ ہم نے چیک کیا ہے پراپر اس کو۔ اس میں انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ بتایا کہ ویکسین وغیرہ بھی کسی قسم کی کوئی نہیں کروائی ہوئی، اس کو کوئی ویکسین نہیں ہوئی تو اس میں وائرل ڈیزیز کا جو اٹیک ہے اس کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ جو ہے تفصیل سے جو ٹیسٹ وغیرہ ہے وہ اویلیبل تو ہے، لیکن مالکان یہ اتنا خرچہ نہیں کرتے اپنے جو پیٹ ہیں ان پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ بس اس کی جنرل جو ہے ٹریٹمنٹ کر دی جائے۔ تو بہرحال ہم نے یہ سسپیکٹڈ جو کیس ہے ٹینٹیو ڈائگنوز کیا اس کا، جو وائرل ڈیزیز ہے کینائن ڈسٹمپر، اور اس کے علاوہ اس کو فوڈ پوائزننگ۔ تو یہ ہم نے اس کی جو پراپر ڈائگنوز کی ہے، اس کے بعد اس کی جو ٹمپریچر جو فیور مینجمنٹ کی گئی ہے، فیور مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جو فلوڈ تھراپی ہے، اس کو ڈرپ لگائی ہے، چونکہ اس نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا، تو ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ تھی۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یہ بالکل لاغر تھی اور بالکل چلنے پھرنے سے قاصر تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وامٹنگ بھی اس کی مسلسل تھی اور مسلسل وامٹنگ کر رہی تھی۔ مسلسل وامٹنگ کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، تو اس کی فلوڈ تھراپی کی گئی۔ اس کے علاوہ اس کے جو اینٹی بایوٹک لگائے گئے، اس کے علاوہ اینٹی الرجکس اور اینٹی پیرائٹک انجیکشن لگائے گئے، اور فلوڈ تھراپی میں بھی ہم نے بہت سارے انجیکشن ڈالے، جس میں ملٹی وائٹامن، جو لیور ٹونک، اس کے علاوہ اینٹی الرجک اور باقی جو چیزیں۔ وائرل ڈیزیز میں ایسے ہوتا ہے کہ اس کی جو وائرس کی جو اینٹی وائرل ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، اس میں جو سیکنڈری انفیکشن جو بیکٹیریل ڈیزیز ہوتی ہے اس کی جو ساتھ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، تاکہ جو ہے وہ جانور مزید بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتا چلا جائے۔ تو اس کی جو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے ہم نے کی، اور اس کے بعد مالکان کو بتایا کہ تقریباً اس کی 3 دن جو ہے آپ نے ٹریٹمنٹ کروانی ہے، چونکہ ہمارے ہاں اکثر ہمارے کلائنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک ہی ٹریٹمنٹ سے جانور ٹھیک ہو جائے گا، یہ ان کا ایک ذہنی طور پہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ڈاکٹر سے ایک دفعہ دوائی لیں اور جانور ٹھیک ہو جائے، جبکہ خود بیمار ہوتے ہیں تو 3 دفعہ کم از کم ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ اگر نہیں آرام آتا تو دوبارہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں، اور ایک دفعہ جانے کے ساتھ ہی ڈاکٹر کم از کم وہ 3 سے 4 دن یا کم از کم ہفتے کی دوائی تو ضرور دیتا ہے۔ تو اسی طرح جانوروں کے اندر بھی وہی نظام ہے، سارے نظام جو انسانوں میں موجود ہیں، اسی طرح ان میں بھی بیکٹیریل، وائرل اور فنگل اور اس کے علاوہ پروٹوزوال ڈیزیز ہوتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں
اور انسانوں میں بھی اسی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، تھوڑی سی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ہم انسانوں اور جانوروں کی بیماریوں میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں بیماریاں اور نظام بالکل سیم ہے۔ تو آپ دوستوں سے، ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں یا شوقین حضرات ہیں، کہ جب بھی آپ کا جانور بیمار ہو، ان سے گزارش ہے کہ اپنے جو معالج ہیں ان کی ہدایات کے مطابق مکمل جو ہے ٹریٹمنٹ کا جو ہے کورس کروانا چاہیے، نہ کہ جو ہے وقتی طور پہ دوائی لی اور اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ وقتی طور پر تو جانور کو اس بیماری کی اگر ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے تو فوری طور پر جانور رسپانس کرتا ہے اور کچھ بہتر دکھائی دیتا ہے، تو اس کے بعد مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ٹریٹمنٹ سے جانور ٹھیک ہو گیا، جبکہ اس کے اندر بیکٹیریا، وائرس یا فنگس یا جو بھی اس کے بلڈ میں یا اس میں جانور میں بیماری ہوتی ہے، وہ بیماری جو ہے وہ دوبارہ سے حاوی ہو جاتی ہے، اس کے جو جراثیم ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوتے ہیں بلڈ میں، اور پھر جانور کو مزید جو ہے وہ بیمار کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کا کوئی پیٹ ہے یا جانور ہے بیمار ہو تو اپنے جانوروں کا علاج کم از کم 3 دن سے 5 دن سے 7 دن سے 10 دن، یہ بیماری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کون سی بیماری ہے اور کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ تو اس کا علاج کا جو دورانیہ ہوتا ہے کم از کم 3 دن ہے، 3 دن سے لے کے 15 دن تک، 1 مہینے تک بھی کورسز موجود ہیں جو علاج معالجے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد آپ دوستوں کو تھوڑا اویئرنیس دینی ہے کہ اپنے جانوروں کو کیسے آپ نے جو ہے وہ اس میں رکھنا ہے اور ان کی کیسے ٹریٹمنٹ کروانی ہے۔ تو علاج معالجے کے بعد الحمدللہ ہمارا جو فارمر ہیں، ہمارے جو کلائنٹ ہیں، انہوں نے ویڈیو بھیجی اور اس ویڈیو میں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ اس نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے، اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بہت صحیح طریقے سے ایکٹیو ہے اور بھاگ دوڑ بھی شروع کر دی ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو کچھ اس ویڈیو سے مفید معلومات ملی ہوں گی۔ علاج معالجہ اس لیے نہیں بتاتے ڈیٹیل کے ساتھ کہ ہر جانور کی بیماری الگ الگ ہوتی ہے اور اس کی بیماری کے مطابق ہم نے دوائیاں تبدیل کرنی ہوتی ہیں، ڈوزز کم یا زیادہ کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو علاج معالجہ ہمارے دوست ڈائریکٹ بتا دیتے ہیں تو وہ اکثر بیشتر جو ہے جانوروں کو نقصان بھی اس سے ہو سکتا ہے، تو اسی لیے میں ایوائڈ کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی رہنمائی اور مشورہ کے لیے ہماری ہیلپ لائن نمبر 03 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔